اس کی تو اتنی ایج ہو گئی ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی کو بہت ٹائم گزر گیا ہے، ابھی اس کے کوئی اولاد نہیں ہوئی یا اس کی نوکری نہیں لگی ہے۔ یہ بہت سے روزمرہ کی زندگی کے سوالات ہیں جو ہم کسی کی لائف پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیں کسی کی پرسنل لائف میں اتنا انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا موسم کل ہو گیا تھا۔ گرمی کو بہت شدت کی نہیں تھی الحمدللہ ادھر اسلام آباد میں، لیکن پھر بھی کچھ گرمی تھی ڈے ٹائم میں، اور شام میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا موسم ہو گیا تھا، بہت پیاری ہوا، پھر بعد میں بارش۔ تو بس یہ کلپ تبھی میں نے لیے تھے، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کلپ جو ہے میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے کہ بہت زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی ہے، نہیں تو ادر سٹیز میں جیسے کافی زیادہ ٹمپریچر ہے، بہت گرمی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ کلپ انجوائے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بلکہ ہمارے یہ میں ویڈیو ہی شوٹ کر رہی تھی، تو ایک دن پہلے یہ ایگل جو ہے وہ آئی تھنک یہ کوئی زخمی ہو گئی تھی، کیا اس کو ہوا تھا، تو اس کو پھر اٹھا کے لائے تھے، اس کو تھوڑا بہت ٹریٹ کیا، کھانا شانا دیا، تو یہ بھی ادھر پھر اڑ نہیں سک رہی تھی یہ، اس لیے پھر ادھر جا کے یہ بیٹھ گئی، تو میں نے پھر اس کا بھی جو ہے کلپ لیا۔ چلیں جی، آج بات کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی لائف میں کتنا انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، دوسروں کی لائف میں بالکل انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور یہ باتیں تو کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے کہ آپ کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی، آپ کی بہت ایج ہو گئی ہے۔ کسی ماں باپ سے اس بارے میں پوچھنا کہ آپ کی بیٹی کی بہت ایج ہو گئی ہے، اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، آپ کے بیٹے کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، جتنا ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے نا، اب آپ کو یا مجھے، ہمیں نہیں ہے اس کی فکر، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ مطلب جا کے ہم پوچھیں؟ ظاہری بات ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہوگی جو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات۔ تو ہمیں ایک تو یہ سوال بہت ہمارے معاشرے میں جو ہے نا غلط چیز ہے کہ ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو دوسری بات مل جاتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا ہے ابھی اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ کہ اولاد ہونا نہ ہونا یہ عورت کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں سے زیادہ نا وہ خود اس چیز کو فیل کر رہی ہوتی ہے، جتنی خواہش اس کو ہوتی ہے نا عورت کو کہ میری اولاد ہو، دیکھیں کسی کو وہ نہیں ہے۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ زخموں پہ جا کر نمک چھڑکنا، کہ ان سے ایسے فضول کے سوالات کرنے ہیں کہ آپ کی ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ کیوں اس کو جا کے ٹارچر کوئی کرتا ہے؟ پتہ نہیں ہم کس طرح کے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف سے زیادہ نا ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اور ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم جان بوجھ کے جا کے ان کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ تیسری بات کہ آپ کے بیٹے نے اتنی دیر ہو گئی ہے اسٹڈی کمپلیٹ کر رہی ہے، اس کی ابھی نوکری کیوں نہیں لگی؟ اسے تو نوکری کی، انکم کی ضرورت ہے۔ لیکن ہر شخص جو ہے نا، ہر شخص اپنی حالت سے جو ہے نا واقف ہوتا ہے، اور وہ جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے نا نوکری کی، وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اتنی کسی تھرڈ پرسن کو جو ہے نا وہ احساس نہیں ہوتا۔ کسی سے پوچھنا اس کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اس کی جاب نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا، بچے تمہارے کیا کر رہے ہیں، یہ وہ پرسنل سوال ہیں جو کسی سے ہرگز نہیں پوچھنے چاہیے۔ ہر کوئی اپنی لائف کو اپنے طریقے سے گزار رہے، اگر کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہے تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں بار بار جا کے تو اس کو یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ وہ انسان اپنے اندر ہی شرمندہ ہوتا رہے کہ پتہ نہیں میں اتنا بیکار، اتنا فضول انسان ہوں کہ میں فضول میں گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھیں، جب اس کے پیرنٹس کو، اس کے بہن بھائیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی یہ چیز انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے، اور وہ شخص جو ہے نا اپنی حالت سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بیچارہ اپنے اندر کتنا ہی وہ گلٹ فیل کرتا ہو، جتنی وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے دعا کرتا ہوگا نا، شاید ہی کسی اور کو ہو۔ اور دیکھیں، نہ تو ہم نے کسی کی شادی کا خرچہ اٹھانا ہے، نہ کسی کی اولاد کی ذمہ داری لینی ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی کا گھر چلانا ہے۔ ہر کسی نے یہ سرکل اپنا اپنا خود چلانا ہے۔
تو پھر پتہ نہیں کیوں دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں کہ خود بھی اس سے بہتر ہے کہ ہم خود بھی سکون سے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، بجائے اس کے کہ اگلے کو جا کے بار بار ٹارچر کریں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس وقت پہ دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اب بہت سے ہیں لوگ کہ جو بیچارے اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اللہ نے اگر ان کو اولاد نہیں دی اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ اگر کسی کی ذرا زیادہ ایج میں شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو اب ہر انسان ظاہری بات ہے، دیکھیں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم سب جو ہیں جو محنت کر رہی ہیں گھر چلانے کے ساتھ ساتھ، ہم یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں اپنا ٹائم نکال کے، جو کچھ بھی مطلب ہم ادھر اسٹرگل کر رہی ہیں یوٹیوب پہ، تو ہم سب کا بھی کیا ہے، ایک ہی ہم سب کا آئی تھنک کہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ ہم سب اسی لیے اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے ہم اس طرف آتے ہیں۔ لیکن جیسے مجھے میرا پتہ ہے، آپ لوگوں کو اپنی اپنی لائف کا پتہ ہے، اپنی اسٹرگلس کا پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، تو پھر یہ تھرڈ پرسن کوئی کون ہوتا ہے یہ چیز یہ سوال کرنے والا۔ بس میرا تو سب کو یہی جو ہے یہ مشورہ ہے کہ پلیز دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں، اور اگر کوئی آپ کی لائف میں انٹرفیئر کرتا ہے نا، آپ اس چیز کو سیریس مت لیں۔ وہ 1 دن پوچھے گا، 2 دن پوچھے گا، 3 دن پوچھے گا، وہ خود ہی جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ اس کی باتوں کو لے کے آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کو جس چیز کی طلب ہے، جو چیز چاہیے، وہ صرف اپنے اللہ سے مانگیں۔ لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نا خوش نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کی تو ابھی جاب بھی نہیں لگی ہے، ان کے انکم اتنی زیادہ نہیں لیکن یہ پھر بھی خوش ہیں، وہ اس چیز سے بھی آپ سے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے اتنی کم آمدن میں بھی یہ خوش ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر کے نا آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کے نا صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں۔ اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا ڈاؤن ہو، آپ اس کو اور اسٹرانگ ہو کے دکھائیں، تاکہ کوئی بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ آپ کا توکل تو صرف اللہ کی ذات پہ ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سب کو کامیاب کرے۔